ایک دن حضرت لقمان اپنے جوان بیٹے کے ساتھ ایک گدھے کے ساتھ سفر پر نکلے۔ وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور جب وہ وہاں سے گزرتے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کس طرح سواری کرتے ہیں اور لوگوں کے رد عمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سب کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ ہے۔ لقمان گدھے پر سوار ہوتے ہیں اور ان کا بیٹا چلتا ہے۔ حضرت لقمان گدھے پر سوار ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ چلنے دیا۔ جب وہ گاؤں سے گزرے تو گاؤں والوں نے انہیں دیکھا اور سرگوشی کرنے لگے، اس بوڑھے کو دیکھو، گدھے پر آرام سے بیٹھا ہے جبکہ اس کے غریب جوان بیٹے کو چلنا پڑتا ہے، کیا خود غرض باپ ہے۔ بیٹا گدھے پر سوار ہوتا ہے اور لقمان چلتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت لقمان نے جگہ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گدھے پر سوار ہونے دیا جب وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تاہم گاؤں والوں کا پھر کچھ کہنا تھا۔ وہ بڑبڑایا، اس بے غیرت لڑکے کو دیکھو، وہ آرام سے گدھے پر سوار ہو کر اپنے غریب باپ کو چلتا کر رہا ہے، اتنی شرم کی بات ہے دونوں ایک ساتھ گدھے کی سواری کرے۔ گاؤں والوں کی تنقید کو سن کر لقمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اور اس کا بیٹا دونوں ایک ساتھ گدھے پر سوار ہوں گے۔ وہ گدھے پر چڑھ گئے یہ سوچ کر کہ شاید یہ گاؤں والوں کو خاموش کر دے گا، لیکن جلد ہی لوگوں نے تبصرہ کرنا شروع کر دیا، ان دونوں کو دیکھو، انہیں اس بیچارے جانور پر کوئی رحم نہیں آیا، یہ اس طرح ایک ساتھ سوار ہو رہے ہیں، یہ کتنے ظالم ہیں، دونوں گدھے کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ تبصرے سن کر حضرت لقمان اور ان کا بیٹا گدھے سے اترے اور اس کے ساتھ چلنے لگے، یہ سوچ کر کہ شاید یہ مزید تنقید سے بچ جائے، لیکن پھر بھی گاؤں والوں کو عیب معلوم ہوا اور کہنے لگے کتنے بے وقوف ہیں یہ دونوں، ان کے پاس بالکل اچھا گدھا ہے پھر بھی وہ دونوں چل رہے ہیں، کیا فضول بات ہے۔ اس موقع پر حضرت لقمان اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک قیمتی سبق دیا۔ انہوں نے کہا، چاہے آپ کچھ بھی کریں، لوگوں کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا۔ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے دوسروں کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے وہی کریں جو آپ کو صحیح اور اللہ کو پسند ہے۔ کہانی سے سبق۔ حضرت لقمان اور ان کے گدھے کی کہانی کئی اہم اسباق سکھاتی ہے۔ فیصلہ سازی میں حکمت، سب کو مطمئن کرنے کے لیے خود کو تبدیل کرنے کے بجائے اپنے اصولوں اور اقدار پر عمل کریں۔ تنقید کی قبولیت، لوگوں کی ہمیشہ رائے ہوگی اکثر متضاد، سب کو مطمئن کرنے کی کوشش ناممکن ہے۔ اپنے انتخاب پر یقین، حقیقی حکمت دوسروں کے فیصلوں سے قطع نظر صحیح اور منصفانہ کام کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ کہانی مومنوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ اپنے راستے پر قائم رہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لامتناہی چکر میں پھنسنے سے بچیں، جو اکثر مایوسی اور اپنے اقدار سے سمجھوتا کرنے کا باعث بنتا ہے۔